السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص النبیین الجزء الاول کے اسباق چل رہے تھے، آخری کے 3 اسباق باقی ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا زمزم کے کنویں کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو مکے کی وادی میں چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر انہیں پیاس لگتی ہے، حضرت ہاجر علیہ السلام صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑتی ہیں پانی کی تلاش میں، اور بالآخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا کنواں جاری ہو جاتا ہے۔ اب اس سبق میں رؤیا ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ وعاد ابراہیم الی مکہ بعد مدت، تو وہ واقعہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک عرصے کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ عاد لوٹنا، اور لوٹے ابراہیم علیہ السلام مکہ کو بعد مدت، ایک مدت کے بعد۔ عاد فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب، ابراہیم فاعل ہے، الی مکہ تا جار مجرور ہو کر متعلق ہوگا مکہ کیونکہ غیر منصرف اس لیے زبر آیا، بعد مدت، ایک مدت کے بعد۔ ولقی اسماعیل، اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تو لقیہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اسماعیل مفعول بھی ہے۔ وَلَقِيَ ہاجرہ، اور انہوں نے حضرت ہاجرہ سے ملاقات کی، تو اس میں بھی ہوا ضمیر فاعل ہے اور ہاجرہ پر زبر جو ہے یہ مفعول بھی کی وجہ سے۔ وَفَرِحَ إِبْرَاهِيمُ بِوَلَدِهِ، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے خوش ہوئے۔ فریحہ فعل ماضی ہے، ابراہیم فاعل ہے، بِوَلَدِهِ جار مجرور، اور پھر یہ جو ہے ولدہ کی ترکیب کیا ہوگی معلوم؟ بی ولدہ، ٹھیک ہے نا؟ تو 3 چیزیں ہیں اس میں، یہ با ہے، ولد ہے، ضمیر ہے، تو یہ ہو جائے گا حرف جر، یہ ہو جائے گا مضاف، اور یہ ضمیر ہو جائے گی مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے خوش ہوئے۔ اسماعیل، آگے جملہ مکمل نہیں ہوا تھا، تو بی ولدہ اسماعیلہ کی ترکیب کیا ہوگی؟ اسماعیل ہے غیر منصرف، ٹھیک ہے، تو ولدہ جو ہے یہ ہو جائے گا مبدل منہ، اور اسماعیلہ جو ہو جائے گا یہ ہو جائے گا بدل۔ اپنے بیٹے اسماعیل سے ملے، تو بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہ پر ہوتا ہے۔ تواب 5 ہے جو پڑھے ہوں گے آپ لوگ، کیونکہ اب جو ہے امتحانات قریب ہیں تو یہ چیزیں تو پڑھ لی ہوں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے خوش ہوئے۔ وکان اسماعیل ولدن صغیرا، جب چھوڑ کر گئے تھے شیرخوار تھے، اب تھوڑے بڑے ہو گئے لیکن چھوٹے بچے تھے، تو فرمانے کان اسماعیل ولدن صغیرا، یہ موصوف صفت ہے، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے۔ اسماعیل یہ کانا کا اسم ہے، ولدن صغیرن موصوف صفت ہو کر یہ کانا کی خبر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے، یجری وہ دوڑتے تھے، فی المضارع، ویلعبو کھیلتے تھے، ویخرج مع والدہ اور اپنے والد کے ساتھ نکلتے تھے۔ خرج یخرج نکلنا۔ وکان ابراہیم یحب اسماعیل جدا، اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو بہت محبت کرتے تھے۔ وکان ابراہیم، اور تھے ابراہیم علیہ السلام، یحب محبت کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو جداً بہت زیادہ۔ لازم بات ہے کہ ایک والد کو جو ہے اپنے فرزند سے بہت زیادہ محبت ہوتی، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے بہت محبت تھی، اور عام طور پر والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ وذات لیلۃ رأى ابراہیم فی المنام، ذات لیلۃ ایک رات، ذات لیلۃ ایک رات، رأى ابراہیم فی المنام، رأى یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب، ابراہیم فاعل ہے، فی المنام جار مجرور ہو کر رأى کا متعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ فی المنام خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ انہ یذبح اسماعیل، کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، انہ کہ وہ، یذبح ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام۔ وکان ابراہیم نبیا صادقا، اور ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے۔ کانا کا اسم ہو گیا ابراہیم، نبیا صادقا موصوف صفت ہو کر کانا کی خبر ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے۔ وکان منامہ مناما صادقا،
اور ان کا خواب سچا خواب تھا۔ ہم کو جو خواب آتے ہیں کچھ بھی آ سکتے ہیں، اور خواب کی کوئی حقیقت نہیں بھی ہو سکتی، بعض وقت بس ذہن میں جو باتیں چلتی رہتی ہے وہ خواب کی شکل نیند میں اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب آتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر دیکھا خواب میں کہ وہ اپنے بیٹے جن سے برسہ برس کے بعد مل رہے ہیں، جن سے بہت محبت کرتے ہیں، اور خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اس لاڈلے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں وَقَانَ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، خلیل اللہ مضاف مضاف الیہ۔ فَأَرَادَ أَن يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ فِي الْمَنَامِ، فَأَرَادَ تو ارادہ کیا، أَن يَفْعَلَ کرنے کا، ان حرف مصدریہ، ما امرہ اللہ فی المنام، جو اس میں موصول، امرہ اللہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، فی المنام خواب میں، تو امرہ فعل ہو گیا، یہ ہا ضمیر کیا ہو گئی، مفعول بھی ہو گیا، لفظ اللہ فاعل ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام کا خواب سچا تھا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ جو اللہ رب العزت نے حکم دیا وہ کام کر گزرے۔ کیا حکم دیا تھا؟ ذبح کرنے کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ وقال ابراہیم الاسماعیل، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے خواب میں تو دیکھا کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ انی بے شک میں، ارا یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، فی المنامی یہ جار مجرور ہو گیا، انی پھر یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، یا متکلم ہے، اذبحو کا، اذبحو میں ذبح کر رہا ہوں، یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے، کا آپ کو، فانظر یہ فعل امر ہے، تو آپ دیکھیے، ماذا ترى آپ کیا دیکھتے ہیں، یعنی آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا، قالا یا ابتی، یہ دونوں بھی قرآن کریم کے آیت ہیں، یا ابتی اے میرے ابا جان، افعل آپ کر دیجئے، ما تؤمر جو آپ کو حکم دیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ستجدونی میں سین جو ہے یہ فعل کی علامت والی سین ہے، وہ اصل میں تھا یہ وجدہ یجدو، ٹھیک ہے نا، وجدہ اور فعل مضارع کیا تھا؟ یجدو۔ تو اب یہاں پر ہوگا تجدو ہو گیا، اس کے شروع میں سین لگ گیا، اور مجھے لگانے کے لیے نون وقایہ لگا کر ستجدونی کر دیا۔ تو آپ مجھے وہ کر گزرے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ وقد ابراہیم اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لیا، معہو اپنے ساتھ، وَأَخَذَ سِكِّينًا اور چاقو چھری کو بھی لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور انہوں نے چھری لی۔ وَلَمَّا بَلَغَ ابراہیم مِنًا، ابراہیم علیہ السلام جب مینا کے مقام پر پہنچے، بلغا پہنچنا، واحد مذکر غائب، ارادہ ان یذبح اسماعیل، انہوں نے ارادہ کیا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا۔ پھر یہ ان کی وجہ سے یہاں پر زبر آ گیا، ان نواصب پہ مضارع ہے، اور مصدریہ ترجمہ اس نے یہاں پر کر دیا۔ وَاضْطَجَعَ اسماعیل علی الارض اذ اضطجع یضطجع استجاعا، چت لیٹنا، چتا لیٹتے نا، پیٹ نیچے پیٹ اوپر، اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر چت لیٹ گئے۔ وَأَرَادَ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے چاہا، ان یذبح انہیں ذبح کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، کیونکہ خواب میں تو آپ نے وہی دیکھا تھا۔ فَوَضَعَ السِّكِّينَ عَلَى حُلْقُومِ اسماعیل، فَوَضَعَ تو رکھا، سکینہ چاقو کو، چھری کو، اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر، حلق پر، یعنی ذبح کرنے کے لیے جو ہم کرتے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يَرَى هَلْ يَفْعَلُ خَلِيلُهُ مَا يَأْمُرُهُ، لیکن اللہ رب العزت چاہتے تھے، ان یرا دیکھنا، هل يفعل کیا کرتے ہیں، خلیلہ ان کے دوست،
मा यअमुरुहु जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें हुक्म देते हैं। लाकिन्ना हुर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, लफ्ज़ अल्लाह लाकिन्ना का इसम है। युहिब्बु चाहते हैं, देख पसंद करते हैं। अन यरा देखना, हल यफ़अलु क्या करते हैं, खलीलहु उनके दोस्त, मा यअमुरुहु जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें हुक्म देते हैं। वहल युहिब्बुल्लाह अक्सरा और युहिब्बुब्नहु अक्सरा क्या वो अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वह नजह इब्राहिम फिल इम्तिहानी, नजह कामयाब होना, पास होना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इम्तिहान में कामयाब हुए। फ़अरसलल्लाहु जिब्रील बिकब्शिन मिनल जन्नती, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा एक दुम्बे के साथ, मिनल जन्नती जन्नत से। तो अल्लाह ताला ने जन्नत के एक दुम्बे के साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, ठीक है ना। वकाला और कहा, इज़बा हाज़ा वला तज़बा इस्माइला, इसको ज़बा करो, इस्माइल को ज़बा मत करो। इज़बा फेले अमर है, ला तज़बा फेले नहीं है। इसको यानी इस दुम्बे को ज़बा करो, इस्माइल को ज़बा मत करो अलैहिमुस्सलाम। व अहब्बल्लाहु अमल इब्राहिम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अमल पसंद आया। फ़अमर अल मुस्लिमीन बिज़ब्ह फी ईद अल अज़हा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को हुक्म दिया ईद उल अज़हा में कुर्बानी करने का, ज़बाह करने का। सल्लल्लाहु अला इब्राहिम अल खलील वसल्लम, दुरूद सलाम सलामती हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के दोस्त हैं। वसल्लल्लाहु अला इब्निही इस्माइल वसल्लम, और दुरूद सलाम हो इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम पर। तो यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये दूसरा इम्तिहान था बेटे के मुतालिक। पहले तो बेटे और ज़ौजा को जो है मक्के में छोड़ दिए तन्हे तन्हा, फिर जब आए बेटे के साथ जो है मुलाकात, अल्लाह के हुक्म हुआ, आए मुलाकात किए, तो उस वक्त दूसरा इम्तिहान आया कि अपने बेटे को ज़बह करें। बड़ा इम्तिहान था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस इम्तिहान में कामयाब हुए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह अमल इतना पसंद आया कि कुर्बानी के दिन सबसे बेहतरीन अमल हदीस शरीफ में आता है कि खून बहाना है, कुर्बानी करना है। तो ये वाकयात हमारे लिए बस पढ़ने और जो है उससे अरबी दुरुस्त करने या इम्तिहान में लिखकर कामयाब करने के लिए नहीं होते हैं। ये वाकयात हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फर्माबरदारी भी पैदा करने के लिए होते हैं। तो हम देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम की हम कितनी पासदारी करते हैं और कितना हम उनसे मुंह फेरते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझ कर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।